بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ کسی بھی اچانک کی حاجت کے لیے یا کسی بھی ایسی حاجت کے لیے جس کے لیے آپ پہلے سے بہت وظائف پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کی حاجت پوری ہی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں آپ پریشان بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی گھنٹے میں اللہ رب العزت کے غیب سے ایسا فیصلہ ہو جائے کہ میری یہ مراد ہے، میری یہ حاجت، میری یہ پریشانی، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ گھنٹے میں دور فرما دے۔ معزز سامعین، سورج مغرب سے طلوع ہو کے مشرق میں غروب ہو سکتا ہے لیکن اس وظیفے کا اثر کبھی بھی خالی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لیں۔ کچھ لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی 3 وجہ ہیں جو اکثر میں ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کوئی وظیفہ پڑھے آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر وظیفے میں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اس لیے میں بتاتا رہتا ہوں۔ معزز سامعین، ہر وظیفے کی قبولیت کا انحصار اللہ وحدہ لا شریک کے ذات مبارکہ سے وابستہ ہے، اور میرا رب ہر اس بندے کی سنتا ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے خشوع و خضوع سے مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہاتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے جو خشوع و خضوع کے ساتھ، جو انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پھیلا دیے جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش نہ آئے، اس کی فضل کو غیرت نہ آئے، اس کی دعا قبول نہ کر دی جائے۔ یہ رب تعالی رب وحدہ لا شریک کے شان کے برخلاف ہیں۔ اس رب کو جو بھی مشکل میں پکارتا ہے، اور اس کا گواہ بھی قرآن ہے، جو بھی مشکل میں اس کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی مشکل سن لیتے ہیں، اس کی دعا سن لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ گنہگار ہیں، آپ سے گناہ ہوئے ہیں، آپ شرمندہ ہیں گناہوں پہ، تو توبہ کرے اور اس عمل کو کرے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجتیں، آپ کی وہ حاجتیں جس کے لیے آپ لمبے لمبے وظائف پڑھ چکے ہیں لیکن کسی بھی طرح وہ بس آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی، وہ پریشانیاں جنہوں نے آپ کو نڈال کر کے رکھا ہے، وہ تکالیف جنہوں نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، آپ بس یہ وظیفہ کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ کے کرم سے دیکھیں۔ معزز سامعین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی مقصد، کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کے لیے، پسند کی شادی میں راضی نامے کے لیے، جادو جنات کی علاج کے لیے، اپنا قرض اتارنے کے لیے، جاب کا انتظام ہونے کے لیے، جو بھی دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ رب العزت ایسے پوری فرما دیں گے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا زبردست اسم اعظم ہے، اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ معزز سامعین، طریقہ نوٹ فرما لیں، آپ نے علیحدہ جگہ پہ اچھی سی خوشبو لگا کے کوشش کرے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، نہایت ہی انتہائی خشوع و خضوع سے۔ تصور اللہ کا رہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں اس کے در پہ آ پہنچا ہوں، اب اللہ تعالیٰ ہی مجھے نوازے گا، مجھے کوئی بھی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا سوائے میرے اللہ کے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد
آپ اول آخر 11 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. درمیان میں آپ نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں، 100، ٹھیک ہے، 4 آیتیں، چھوٹی آیتیں، اسم اعظم آیتیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار یا 101 بار پڑھ لیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد آپ نے یہ والی آیت افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا اللہ میں نے اپنا کام، میں نے یہ اپنا مشکل تیرے سپرد کر دیا. یا اللہ میرا کام جانے تو جانے، میرا کام تھا تیرے در پہ آ کے تیرے حضور منت کر کے، سماجت کر کے، عاجزی کر کے. یا رب میرا کام چھوٹا ہے، تیری شان بڑی ہے. یا اللہ اپنے شان کے مطابق میرا فلاں کام کر دے. افوض امری اللہ، ایسے کہ جیسے آپ کی دل کی دھڑکنوں سے نکل. میں قسم بھی اگر اس پہ پرکھاؤں تو وہ قسم بھی جھوٹی نہیں ہوگی کہ ابھی آپ نے وظیفہ پورا ہی نہیں کیا ہوگا کہ آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا جس کا آپ کو وہم و گمان ہی نہیں ہے کہ یہ پوری ہوں گی. ہر بار افوض، یہ نہیں کہ آپ پڑھائی کی تعداد مکمل کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہیں، آپ جب بھی پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھیں کہ یا اللہ میری سن رہا ہے، میں اسے پکار رہا ہوں. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بال. یا اللہ یہ کام میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا، بے شک تو اپنے بندوں کے سننے والا ہے، اپنے بندوں کا حاجت روا ہے، اپنے بندوں کا مشکل کشا ہے. اس کے بعد آپ نے تیسری آیت رب انی مغلوب فانتصر. یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یا میں مغلوب ہو چکا ہوں، یا اللہ میں رسوا ہو چکا ہوں. یا اللہ اس حاجت نے، اس پریشانی نے، اس تکلیف نے میری کمر توڑ دی ہے. یا اللہ میں تیرے سوا کس کے در پہ جاؤں، کہاں پہ اپنے آنسو دکھاؤں، کہاں پہ اپنے دل کے دکڑے سناؤں. یا اللہ میری سن لے. رب انی مغلوب فانتصر. یہ آپ نے 100 بار یا 101 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد وہ آیت جو احادیث مبارکہ، بلکہ یہ ساری ہی ثابت ہے، وہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور وہ ہے آیت کریمہ. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے خود پر ظلم کیا، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ اس وظیفے کو مکمل عاجزی سے، انکساری سے، تصور سے اپنی تمام حاجات، اپنی تمام مشکلیں، اپنی تمام مرادیں اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنی تصور میں رکھ کر، آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکاریں. میں نے 1 گھنٹہ زیادہ بتا دیا، ہو سکتا ہے آپ آنکھیں بند کریں، کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرما دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ جس انداز سے، آپ جس محبت سے، آپ جس چاہت سے، آپ جس لگن سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اس کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہیں، وہ بندے کو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹا دیتی. اور بندہ اگر اتنی محبت سے پکارے، انکساری سے پکارے اور رو رو کے پکارے، تو یہ میرے رب کے شان کے شیان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے. معزز سامعین، اتنا بڑا وظیفہ، اتنا پیارا وظیفہ، اتنا سچا وظیفہ، اتنا پاورفل وظیفہ آپ کو دیا. آپ سے گزارش ہے اس کو صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل پسند آیا ہوگا. اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.